بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو قسط نمبر 45 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ عزام سوہنی کو اپنانے کا فیصلہ کر کے گو کہ مطمئن تھے، لیکن جانے کیوں انہیں وہ لڑکی شدت سے یاد آ رہی تھی جو شروع سے ان کی دیوانی تھی اور اکثر برملا اعتراف کرتی تھی کہ وہ ان سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، ہمیشہ انجان بنے رہے تھے، کیونکہ وہ جس راہ کے مسافر تھے اس میں بڑی آزمائشیں تھیں اور وہ اسے کبھی بلکہ کسی کو بھی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ حقیقتاً ان کے اندر کوئی خواہش نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ عشق حقیقی کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے جس کی آرزو کی جائے۔ بس زندگی کا جو حق تھا وہ ایمانداری سے ادا کر رہے تھے اور اپنی ذات کی نفی کر کے وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ محبت وہ سچائی ہے جس کا بیج خدا خود دلوں میں بوتا ہے، جس کی آبیاری میں آپ کچھ کوتاہی کریں پھر بھی اس بیج کو ضرور پھیلنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی دین ہے۔ اور انہیں اپنے اندر اس بیج کی جڑیں اس وقت محسوس ہوئی تھی جب وہ دیوانی اپنے دکھ سمیٹ کر جانے کس دیس جا بسی تھی۔ کل رات جب اس کا فون آیا تھا تو اس سے اجنبی لہجے میں بات کرنے کے بعد سے وہ یوں بے چین تھے جیسے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو، گو کہ اس سے پہلے بھی وہ اس کے ساتھ گہری وابستگی محسوس کرتے تھے، یوں کہ اس کی خوشی میں خوش اور اس کے دکھوں میں بے حد زردہ، اور جب وہ کھو گئی تھی تو کتنے دن اسے ڈھونڈتے پھرے تھے، لیکن اس طرح نہیں جیسے سبرینا کے بعد انہوں نے دنیا ہی تیاگ دی تھی۔ بس چاہتے تھے کہ وہ کہیں رسوا نہ ہو اور اسے زندگی کی تمام خوشیاں مل جائیں، اور اب اچانک انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی ساری خوشیاں ان سے وابستہ ہیں اور خود ان کے لیے بھی اگر دنیا میں کوئی کشش ہے تو اسی کی وجہ سے۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی اور اس پر وہ پشیمان یوں نہیں تھے کہ ہر کام میں خدا کی مصلحت سوچتے تھے، اس لیے وہ سونی کو اپنانے کا فیصلہ کر کے مطمئن تھے، لیکن اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک انہیں کیا ہو رہا ہے، ان کا دل اختیار سے باہر کیوں ہو رہا ہے۔ وہ نہ تو پہلے فائقہ کو یاد کر رہے تھے اور نہ ہی بے چینی نئی تھی، البتہ دل کے تقاضے رنگ بدل رہے تھے۔ وہ اچانک کہیں سے آ جائے اور پہلے کی طرح ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر اسی عاجزی سے کہے، پتہ نہیں عزام بھائی وہ کون سی منزل ہے جہاں میں صرف آپ کا ہاتھ تھام کر جانا چاہتی ہوں۔ آپ ہی کیوں عزام بھائی، مجھے کسی اور کا خیال کیوں نہیں آتا، کیونکہ اس منزل تک تمہیں صرف میں ہی لے جا سکتا ہوں۔ وہ اب جواب دے رہے تھے، بہت کٹھور ہیں آپ، میں آپ کے پاس آتے ہوئے جتنی خوش ہوتی ہوں، جاتے ہوئے اسی قدر آزردہ، اور یہ آزردگی بہت دنوں تک رہے گی۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یقین سے کہہ کر چونکے تو پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں کوئی دیکھ اور سن تو نہیں رہا، پھر خود کو سرزنش کرتے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ برآمدے میں مامی جی اور اسما جانے کیا باتیں کر رہی تھیں کہ انہیں دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئیں۔ کیا بات ہے اماں؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے نہایت یوں ہی پوچھ لیا۔ کچھ نہیں اسما، جاؤ چائے بناؤ۔ مامی جی نے اسما کو بھیج دیا، پھر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگیں، پھر کیا سوچا تم نے؟ کس بارے میں؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہی جو تم سونی کے لیے کہہ رہے تھے۔ مامی جی نے کہا، اب کیا سوچوں؟ میرا مطلب ہے میں نے سوچنے کے بعد ہی آپ سے کہا ہے۔ کیوں، آپ کو سونی پسند نہیں ہے؟ انہوں نے جواب کے ساتھ پوچھا تو مامی جی فوراً بولیں، کیوں نہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ پھر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اعتراض مجھے نہیں، اس کے ماں باپ کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ناراض بھی ہوں کہ بڑی دونوں کے وقت ہمیں خیال نہیں آیا جو تم سے اتنی چھوٹی ہے۔ اب کیا کریں جب بچی ہی وہی ہے۔ انہوں نے قصداً بات کو مذاق میں ٹالا تھا، لیکن مامی جی سنجیدہ تھیں۔ کیوں، رابعہ کے لیے خود تمہاری پھپھو نے کہلوایا تھا۔ اوفو اماں، چھوڑیں پرانی باتیں اور اطمینان رکھیں، وہاں سے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھے گا۔ ہاں اگر آپ نہیں چاہتی تو صاف کہہ دیں، انہوں نے کہا تو مامی جی تیز ہو کر بولیں، میں کیوں نہیں چاہوں گی، تو پھر الجھ کیوں رہی ہیں، سیدھے سیدھے پیغام لے جائیں۔ انہوں نے حامی بھری، تو ٹھیک، ورنہ کوئی زبردستی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو مامی جی پوچھنے لگیں، پھر کب جاؤں؟ کل چلی جائیے گا؟ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، ابا کے ساتھ جائیے گا، انہوں نے کہا۔ تبھی اسما چائے لے کر آ گئی اور ان کی بات سن کر پوچھنے لگی، کہاں جانا ہے؟ تمہاری پھپھو کے ہاں، مامی جی نے کہا تو وہ فوراً بولی، میں بھی چلوں گی۔ ہاں پھپھو کو فون کر کے بتا دو، عزام نے کہا تو مامی جی چونک کر پوچھنے لگیں، کیا بتا دوں؟ یہی کہ کل آپ لوگ
वो बेध्यानी में बोलते हुए एकदम खामोश हो गए और मामी जी की तरफ देखे बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। बेगम आफंदी फाइका के फ़ोन से बेचैन तो हुई थी, लेकिन साथ ही इत्मीनान भी हुआ था कि वो अभी भी इनसे खाइफ है, यानी इसके अंदर बगावत की जरूरत नहीं थी। ये उन्होंने उसकी आवाज़ और लहजे से पहचाना था कि दूर होकर भी वो पहले की तरह सहमी हुई सिर्फ जीजी ही कर रही थी। और उन्होंने ये भी महसूस किया था कि फ़ोन इसने खुद से बंद नहीं किया था, इसके साथ कोई और भी मौजूद था। और वो कौन था? इसके बारे में सोचते हुए इनका जहन अज़ाम की तरफ जा रहा था, लेकिन CLI की स्क्रीन पर उभरने वाला नंबर देखकर वो ना सिर्फ चौंकी बल्कि फ़ौरन नंबर भी नोट कर लिया। और फिर कोड नंबर से उन्होंने पहले डायरेक्टरी में शहर का नंबर देखा। इसके बाद वो नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ बेल तो जा रही थी, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया, जिससे वो मायूस तो नहीं हुई लेकिन झुंझला ज़रूर गई थी। और इस वक्त उन्होंने गुस्से में रिसीवर पटक दिया था, लेकिन फिर वक्तन फ़वक्तन नंबर डायल करती रही थी। अभी भी ऑफिस में काम के दौरान अचानक इन्हें ख्याल आया तो ज़रूरी काम छोड़कर वही नंबर डायल करने लगी। और इस बार इन्हें मायूसी नहीं हुई। दूसरी बेल पर जैसे ही रिसीवर उठा वो बेसब्री का मुजाहरा कर गई। हेलो। दूसरी तरफ राहिल इनकी आवाज़ पहचान कर ठिठका था। फिर फ़ौरन आवाज़ बदल कर बोला, यस डॉक्टर राहिल स्पीकिंग, ये क्लिनिक है। बेगम आफंदी ने सोचते हुए पूछा, यस, आपको किससे बात करनी है? राहिल ने पूछा तो एक लम्हे में बहुत कुछ सोच कर बोली, यहाँ मिसेस फाइका होती हैं इनसे? सॉरी मैडम, यहाँ तो कोई मिस और मिसेस नहीं होती। ये मेरा ज़ाती क्लिनिक है और यहाँ कोई लंबा चौड़ा स्टाफ नहीं है, बस एक कंपाउंडर है। राहिल ने तफसील से बताया तो वो इस ख्याल से कि कहीं वो फ़ोन बंद ना कर दे फ़ौरन कहने लगी, देखें डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ फ़ोन बंद नहीं कीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी फरमाइए, राहिल ने कहा तो बहुत संभल कर कहने लगी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अभी 2-3 रोज़ पहले शाम में आपके नंबर से मेरे पास मिसेस फाइका का फ़ोन आया था। वो अगर आपके क्लिनिक में काम नहीं करती तो फिर यकीनन आपकी पेशेंट होंगी और आपकी इजाज़त से ही उन्होंने आपका फ़ोन इस्तेमाल किया होगा। नो मैडम, यहाँ ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं 24 घंटे क्लिनिक में नहीं होता। फिर आप 2-3 रोज़ पहले की बात कर रही हैं तो मैं पिछले हफ्ते यहाँ था ही नहीं, आज ही आया हूँ। राहिल ने कहा तो वर्जिश होकर बोली, तो आप अपने कंपाउंडर से मालूम करें। क्या मालूम करूँ? यही कि मिसेस फाइका कहाँ होती हैं, उन्होंने जोर देकर कहा। आप होल्ड करें। हाँ, वो इंतज़ार करने लगी। बड़े सब्र आज़मा लम्हात थे। वो इंतहाई इसरारी हालत में पहलू बदल रही थी, लेकिन एक पल को भी रिसीवर कान से नहीं हटाया और सारा ध्यान भी इसी तरफ था। फिर जैसे ही इधर से इसने हेलो कहा, वो किसी तरह खुद पर काबू नहीं रख सकी। पता चला कहाँ है फाइका? सॉरी मैडम, कंपाउंडर नहीं जानता। राहिल ने माजरत की तो ये एकदम तेज़ हो गई। क्या कहता है? इसका कहना है कि इतवार की शाम में खातून अपने बच्चे की दवा लेने आई थी तो उन्होंने यहाँ से फ़ोन किया था, जिन्हें वो बिल्कुल नहीं जानता और ना पहचान सकता है क्योंकि वो बुरक़े में थी। अब बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राहिल ने तफसील से बताकर पूछा तो वो चंद लम्हे सोचने के बाद कहने लगी, फाइका मेरी बेटी है, मुझसे नाराज़ होकर चली गई है और मुझे ये भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है। इस रोज़ जब इसने फ़ोन किया तो CLI पर नंबर देखकर पता चला कि वो मुजफ्फरगढ़ में है। मुजफ्फरगढ़ कोई इतना बड़ा शहर तो नहीं है, इसे तलाश किया जा सकता है। आप ट्राई करें या कहें तो मैं खुद आ जाऊं। नहीं, मेरा मतलब है पहले मुझे कोशिश करने दें। राहिल ने फ़ौरन कहा, थैंक यू। अगर मेरी बेटी मिल गई तो दुआ करें, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। तो वो फिर बोल पड़ा था, फिर आप मुझसे रब्ता करेंगी? जी बिल्कुल, जैसे ही इनका पता चला तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। मैं शिद्दत से मुंतज़िर रहूँगी। ओके, थैंक यू। वो फ़ोन रख कर कितनी देर इस नहज पर सोचती रही और यूँ जैसे अगले पल फाइका मुजरिमों की तरह सर झुकाए इनके सामने खड़ी होगी। इस ख्याल से इनके होठों पर शातिराना मुस्कुराहट फैलती जा रही थी और आंखों में ऐसी चमक जैसे शिकारी अपने शिकार को बेबस देख रहा हो। और वो भी इस तसव्वुर से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन फ़ोन की बेल ने इनकी सोचें मुंतशिर कर दी। हेलो, खासे जारहन अंदाज में उन्होंने रिसीवर उठाया था। अस्सलामु अलैकुम। दूसरी तरफ इसफंदियार था। वो मज़ीद तब गई, तुम बहुत बुज़दिल हो इसफंदियार, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो आज तक जाने क्या कर चुकी होती। तुमने तो मेरा सामना करने का हौसला भी नहीं, चोरों की तरह जाने कहाँ छुपे हो। अब आप छुपने के लिए तैयार हो जाएं, इसफंदियार ने जवाब में धीरज से कहा। क्यों? मैं क्यों छुपूंगी? क्योंकि हाकमियत के बाद महकूमियत बड़ी तकलीफ दे होती है। इसफंदियार का अंदाज चिढ़ाने वाला था। शट अप इसफंदियार, तुम क्या समझते हो मुझे जेर कर लोगे? तुम्हारा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम क्या चीज़ हो? वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गई थी।
میرا باپ شریف آدمی تھا، صرف شریف نہیں بیوقوف بھی، انہوں نے کہہ کر ریسیور پٹک دیا۔ رابعہ صبح سے کمرے کی صفائی ستھرائی میں لگی تھی، دوپہر تک اس نے سارا گھر چمکا دیا تھا۔ اس کے بعد کچن میں گھسی تو 2 گھنٹے وہاں مصروف رہی، پھر بھی اس کے چہرے پر تھکن کا شائبہ تک نہیں تھا، حالانکہ ہمیشہ وہ ہر کام جتا کر کرتی تھی۔ لیکن اب ایک تو سونی کا معاملہ تھا، دوسرے فائقہ بھی سامنے نہیں تھی جس کے ساتھ وہ ضد باندھا کرتی تھی۔ پھر امی سے بھی اب اس کا الجھنے کو دل نہیں چاہتا تھا اور ذرا سی بات پر رونے لگ جاتی تھی۔ بہرحال جب سب کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو سونی سادگی سے پوچھنے لگی، باجی کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہاں، رابعہ نے وارڈروب کھولتے ہوئے بے دھیانی میں جواب دیا، لیکن پھر فوراً پلٹ کر سونی کو دیکھنے لگی جو اسی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، کون کون؟ وہ مسکراتے ہوئے سونی کے قریب آ گئی اور اس کی تھوڑی اونچی چھو کر بولی، تمہارے سسرال والے؟ میرے؟ سونی حیران اور خائف بھی ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اب تم ہی رہ گئی ہو، میں اور فائقہ تو کیا کہوں سدھار چکی۔ رابعہ نے بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، اجڑ تو میں بھی گئی ہوں۔ سونی دکھ سے بولی تو رابعہ نے فوراً اسے گلے لگا لیا، نہیں، تم کبھی نہیں اجڑو گی، کیونکہ تمہارا ہاتھ جس شخص نے مانگا ہے وہ اپنے ہر عمل اور وعدے میں بہت سچا ہے۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سونی الگ ہو کر اسے دیکھنے لگی تو پھر مسکرا کر بولی، عزام بھائی۔ نہیں، سونی نے بے اختیار دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور رو پڑی۔ ارے، رابعہ نے اس کی کلائیاں تھام لی، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ خبردار جو روئیں تو۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ سونی نے روتی آواز میں پوچھا تو رابعہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، عزام بھائی نے خود امی سے کہا تھا۔ لیکن باجی، کوئی لیکن ویکن نہیں، چلو جلدی سے نہا کر کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لو، ایک تو امی نے سلمان بھائی اور بھابھی کو بھی بلا لیا ہے، تم بھابھی کے سامنے کوئی بات مت کرنا، انہیں عادت ہے کریت کریت کر پوچھنے کی، سمجھی؟ چلو جاؤ۔ رابعہ نے اسے وارڈروب کی طرف دھکیل دیا تو جانے کیا کہنے کے لیے پلٹ کر بولی تھی، باجی عزام بھائی، خدا کے لیے اب تم بھائی مت کہو۔ رابعہ نے فوراً ٹوکا، پھر پوچھنے لگی، ہاں کیا ہوا عزام بھائی کو؟ کچھ نہیں۔ سونی نے بڑھ کر وارڈروب کھولی اور فوراً اپنا سوٹ لے کر واش روم میں چلی گئی تو رابعہ نے جلدی سے بیڈ کی چادر ٹھیک کی، پھر اپنا سوٹ نکال کے استری کا پلگ لگایا تھا کہ راحلہ آ گئی۔ اوہ ہو، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، کہیں جا رہی ہو؟ نہیں، مہمان آ رہے ہیں۔ امی نے تمہیں بتایا نہیں؟ رابعہ نے قصداً خود کو استری میں مصروف رکھ کر پوچھا۔ امی ہیں کہاں؟ باہر نظر ہی نہیں آئیں، ابو کے کمرے میں ہوں گی۔ اچھا، وہاں میں نہیں گئی، کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ راحلہ کو مہمانوں کے بارے میں جاننے کی جلدی تھی، سونی کے لیے ماموں جی اور مامی جی آ رہے ہیں۔ رابعہ نے بتایا تو راحلہ اچھل پڑی، ہائے، عزام بھائی کا رشتہ لے کر؟ ہاں، کیا کہہ رہی ہو؟ سونی اور عزام بھائی؟ اپنی سونی تو اتنی چھوٹی ہے۔ راحلہ تعجب کے اظہار کے ساتھ ابھی مزید کچھ کہتی کہ وہ بول پڑی، کوئی اتنی چھوٹی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو رشک آ رہا ہے سونی پر۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سونی اور عزام بھائی میں تمہیں فرق ہی نظر نہیں آ رہا؟ وہ سلمان کے سے بڑے ہیں اور ادھر سونی سب سے چھوٹی ہے۔ راحلہ نے زور دے کر واضح فرق جتایا، پھر بھی وہ لاپرواہی سے بولی، تو کیا ہوا؟ تمہاری بات نہیں ہے نا، جب ہی تم کوئی اہمیت نہیں دے رہی۔ راحلہ اپنی ہر بات رائے گاں جانے پر تب گئی، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، لیکن سونی کے سامنے کچھ مت کہنا، رابعہ نے بہت ضبط سے کہا تو راحلہ فوراً پوچھنے لگی، سونی راضی ہے اس رشتے پر؟ رابعہ انسنی کر کے اپنا سوٹ ہینگ کرنے میں لگ گئی، یہ تو سراسر زیادتی ہے، وہ بیچاری چھوٹی ہے اس لیے کچھ بول نہیں پا رہی ہوگی۔ راحلہ بھی ابھی بھی باز نہیں آئی۔ یہ بات نہیں ہے راحلہ، اصل میں وہ غیروں میں شادیوں کا انجام دیکھ چکی ہے، میں فائقہ اور سلمان بھائی تینوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنوں کو ترجیح دی ہے، ورنہ رشتے تو اور بھی بہت ہیں۔ رابعہ نے بہت آرام سے اپنے اور فائقہ کے ساتھ سلمان کا نام لے کر راحلہ کو سلگا دیا تھا۔ سلمان تو خیر بہت خوش ہیں اور اتنا چاہتے ہیں مجھے، ایک پل میرے بغیر نہیں رہتے۔ اچھا، کرن کہاں ہے؟ رابعہ نے اندر ہی اندر محظوظ ہوتے ہوئے بات بدلنے کی غرض سے کرن کا پوچھا۔ سلمان کے پاس تھی، میں دیکھتی ہوں، راحلہ کو بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ رابعہ کسی طرح اپنی ہنسی نہیں روک سکی اور اس طرح ہنستے ہوئے واش روم کے دروازے پر دستک دے کر بولی، سونی نکلو بھائی۔ کچھ دیر بعد سونی واش روم سے نکلی تو اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ سونی، رابعہ نے بے اختیار سے کھینچ کر بازوؤں میں بھر لیا اور نرمی سے ٹوکنے لگی، پاگل ہو بالکل، خبردار جو اب ایک آنسو بھی بہایا تو۔ باجی، میں عزام بھائی کے قابل نہیں ہوں۔ سونی پھر رونے کو ہو گئی، ایسی باتیں مت کرو، اور دیکھو سلمان بھائی آ چکے ہیں، ابھی راحلہ یہاں اتنی بکواس کر کے گئی ہے
تم سے بھی ضرور الٹ سوال کرے گی، اور تم نے یہی کہنا ہے کہ تم اس رشتے پر بہت خوش ہو، سمجھی؟ رابعہ نے نرمی سے ٹوکتے ہوئے کہا تو سونی بے بسی سے بولی، نہیں کہہ سکتی۔ کیوں باجی؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سونی منمنائی تو رابعہ مطمئن سی ہو کر بولی، اچھا میں کہہ دوں گی، اور تم اب رونا نہیں۔ آپ بھابھی کو ادھر مت آنے دیجیے گا، سونی نے کہا، لیکن رابعہ باہر سے آتی آوازیں سننے لگی تھی۔ پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے ماموں جی آ گئے، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ نہیں، تم یہیں بیٹھو۔ رابعہ اس کا گال تھپک کر کمرے سے نکل آئی، اور یہ رشتہ تو عزام ایک طرح سے طے کر ہی چکے تھے، اب بس رسم نبھانی تھی۔ پھر رابعہ نے کھانے کا اہتمام کیا۔ یوں رات تک گھر میں خاصی گہما گہمی رہی تھی۔ راہیل نے سوچا کہ وہ یہاں سے سب کچھ سمیٹنے کے بعد کراچی جائے گا، یہاں تک کہ وہ گھر بھی بیچ دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا دوبارہ یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن بیگم آفندی کے فون نے اس کا سارا پروگرام خراب کر دیا تھا۔ انہوں نے جو فائقہ کی تلاش کے سلسلے میں کہا تھا کہ وہ خود مظفر گڑھ آنا چاہتی ہیں، تو ان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس بات سے خائف تو نہیں تھا، لیکن وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کریں، جس سے اماں ڈر کر کراچی جانے سے انکار کر دیں۔ اتنی مشکل سے تو وہ انہیں آمادہ کر پایا تھا، جب بھی اس نے دیر نہیں کی اور فوراً رخت سفر باندھ لیا تھا۔ اس وقت ٹرین کی چھکا چھک میں اس کا ذہن گزرے ماہ و سال میں بھٹک رہا تھا۔ وہ شہر جہاں اس نے اتنے برس گزارے، وہ لاکھ چاہے تب بھی شہر سے اپنا تعلق بالکل ختم نہیں کر سکتا تھا، یہ اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ اس نے مکان نہیں بیچا، اور نہ اب بیچنے کا سوچے گا۔ اکثر نہیں تو کبھی کبھار وہ وہاں ضرور جائے گا۔ وہاں اس کا بچپن تھا، تو جوانی بھی، اور کچھ بننے کی طویل جد و جہد جسے وہ ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرین کسی چھوٹے اسٹیشن پر رکی تھی، جہاں ابھی بھی پیلے بلب جل رہے تھے اور دوسری طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اماں پوری سیٹ پر پھیل کر سو رہی تھی۔ اس کے سامنے برتھ پر الشبا بھی نیند میں تھی، اور فائقہ اپنے بچے کے ساتھ، کیونکہ اس کے سر کے اوپر برتھ تھی اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی طرح وہ بھی جاگ رہی ہوگی، البتہ وہ اس کے احساسات سمجھنے سے قاصر تھا۔ گھر سے چلتے ہوئے خاصی پرجوش تھی، پھر جب ٹرین میں سوار ہوئی تو بالکل خاموش ہو گئی تھی، اور اب جانے کیا محسوس کر رہی تھی۔ ٹرین پھر چل پڑی تھی۔ وہ اب گزرے ماہ و سال سے نکل کر آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ فائقہ کے پکارنے پر کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، کچھ چاہیے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم سو کیوں نہیں جاتے؟ مجھے سفر میں نیند نہیں آتی، اس نے کہا تو وہ پوچھنے لگی، میں نیچے آ جاؤں؟ آ جاؤ۔ وہ خود بھی یہی چاہ رہا تھا۔ اس کے اترنے تک بچے کو اٹھا کر نیچے لٹا دیا، پھر تھرمس سے چائے نکالنے لگا۔ الشبا بے خبر سو رہی ہے، فائقہ نے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں، بے فکرے لوگ بے فکری کی نیند سوتے ہیں۔ اس کے سینے سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہو گئی تھی۔ تمہاری جان کو کون سی فکریں لگی ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، تم کیا جانو؟ وہ کہہ کر چائے پینے لگا۔ ہم کس وقت پہنچیں گے؟ فائقہ نے چائے کے 1-2 گھونٹ لینے کے بعد پوچھا۔ رائٹ ٹائم تو 8 بجے ہے، ٹرین لیٹ ہوئی تو 9-10 بج جائیں گے، اس نے بتایا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، لیٹ ہو جائے تو اچھا ہے، ابو آفس جا چکے ہوں گے، فکر مت کرو، میں تمہیں پہلے اپنے گھر لے جاؤں گا، اس نے کہا تو وہ حیرت سے بولی، تمہارا گھر؟ کیوں میرا گھر نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں؟ لیکن کراچی میں میرا مطلب ہے، تم نے پہلے نہیں بتایا۔ اب جو بتا رہا ہوں۔ وہ قصدن مسکرایا، پھر پوچھنے لگا، میرے گھر چلو گی نا؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میں پہلے وہاں سے گھر فون کر کے رابعہ کو بتاؤں گی کہ میں کراچی آ گئی ہوں۔ وہ اپنے حساب سے سوچ رہی تھی، اگر اس نے تمہیں گھر آنے سے منع کر دیا تو کیا کرو گی؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ منع نہیں کرے گی، وہ فوراً بولی، فرض کرو۔ وہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ فائقہ نے کچھ دیر سوچا، پھر محض اس کا رد عمل دیکھنے کی غرض سے بولی، ماما کے پاس چلی جاؤں گی؟ تو پہلے ہی ان کے پاس چلی جاؤ۔ راہیل نے اس کے جواب سے مایوس ہو کر کہا، نہیں، پہلے تو میں اپنے بچاؤ کی کوشش کروں گی، اور جب کوئی صورت نہیں ہوگی تب مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ ہتھیار ڈالنے سے پہلے میرے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ وہ کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تو وہ اس کا بازو ہلا کر بولی، سنو، میری ایک بات مانو گے؟ نہیں، صاف انکار۔ پہلے بات تو سن لو، پھر ہاں یا نہیں کہنا۔ نہیں، مجھے تمہاری فضول بات نہیں سننی، تمہاری مرضی۔ اور یوں ہی کبھی دھیرج سے بات کرتی اور کبھی الجھتے انہوں نے بقیہ رات بھی آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ پھر اجالا پھیلتے ہی اماں اور الشبا بھی اٹھ کر نیچے آ گئی تھیں۔ اماں کا اصرار تھا کہ ناشتہ یہیں کر لیا جائے، لیکن وہ نہیں مانا، اپنے گھر جا کر کریں گے، آج ہر کام کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔
کیوں؟ اسے کیا گھر کے باہر ہی چھوڑ کر چل دے گا؟ اماں نے فائقہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اس سے پہلے وہ بول پڑی، نہیں اماں، میں پہلے آپ کے گھر جاؤں گی۔ ارے ہمارے گھر؟ علیشبا ایک ایک کی شکل دیکھنے لگی۔ ہمارا کون سا گھر ہے؟ وہاں تیرے باپ نے بنوایا تھا، اماں نے تب کر کہا تو بے ساختہ ہنستے ہوئے علیشبا سے کہنے لگا، ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمارے باپ نے ہمارے لیے بڑی جائیدادیں چھوڑی ہیں اماں؟ علیشبا نے اماں سے تصدیق چاہی، بس سنتی رہے اس کی باتیں۔ اماں سر جھٹک کر بڑبڑانے لگیں، بھائی اماں کو ناراض تو نہ کرو۔ علیشبا اٹھ کر روٹے لہجے میں بولی، اچھا چلو چادریں لپیٹو، کراچی آ رہا ہے۔ اس نے کہا تو اب فائقہ ہنس پڑی، کراچی چل کر نہیں آ رہا، ہم پہنچنے والے ہیں، تمہیں تو کہیں استانی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور سیٹوں کے نیچے سے سوٹ کیس گھسیٹنے لگا۔ کچھ دیر ٹرین کراچی چھاؤنی میں رینگتے ہوئے رک گئی تو اس سے پہلے اماں کو اتارا، پھر قلی سے سامان اٹھوا کر سب کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کس علاقے میں ہے؟ فائقہ نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی پوچھا تو جانے کیوں تیز ہو کر بولا، کیوں تم سارے علاقے جانتی ہو؟ ظاہر ہے میں یہیں کی پیداوار ہوں۔ اچھا بتاؤ ڈیفینس کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تو بے اختیار بولی، جہاں میری ساس رہتی ہیں۔ تو میں تمہاری ساس کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ گردن پیچھے موڑ کے اسے دیکھتے ہوئے جس انداز سے بولا، اس سے وہ یہی سمجھی کہ اسے چڑھا رہا ہے۔ جب یہ جواباً اسے چڑھانے کو خوشی کا اظہار کیا، واقعی دیکھ لینا، وہ کہہ کر سیدھا ہو بیٹھا تو وہ ہنسنے لگی۔ پھر جیسے ہی راستوں پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئی، لیکن اسے ٹوکا یوں نہیں کہ وہ مذاق اڑائے گا، اور اندر ہی اندر خود کو تسلی دینے لگی کہ ڈیفینس میں صرف اس کی ساس کا گھر تو نہیں ہے، جبکہ خائف اتنی تھی کہ سر سے چادر آگے کر کے کھینچ کر چہرہ چھپانے لگی، اور اس کے برابر بیٹھی اماں جانے کہاں گم تھی۔ ان کے برعکس علیشبا چہک رہی تھی۔ پھر جیسے ہی راحل نے ٹیکسی آفندی ہاؤس کے گیٹ پر رکوائی تو چیخ پڑی، یہ تم کہاں آ گئے؟ اپنے گھر، وہ آرام سے کہہ کر اتر گیا اور پچھلا دروازہ کھول کر علیشبا اور اماں کو اترنے کا اشارہ کیا۔ علیشبا فوراً اتر گئی، جبکہ اماں کو اسے سہارا دینا پڑا۔ پھر اس کی طرف دیکھا تو انتہائی دکھ سے بولی، تو تم نے 50 لاکھ کی خاطر شٹ اپ؟ پلٹ کر چوکیدار کے پاس چلا گیا۔ اماں، فائقہ نے اترتے ہی اماں کا دامن تھام لیا۔ اماں میں اندر نہیں جاؤں گی، چلیں واپس چلیں۔ اماں کی اپنی حالت غیر تھی، اس کی کیا سنتی؟ باجی باجی تمہیں کیا ہوا ہے؟ علیشبا پریشان ہو کر اسے جھنجھوڑنے لگی، جبکہ راحل بالکل انجان بن گیا تھا۔ خاموشی سے ٹیکسی فارغ کی، پھر علیشبا سے بولا، علیشبا اماں کو لے کر اندر چلو۔ تم انتہائی، وہ اس قدر کہہ سکی کیونکہ اگلے پل وہ خاصا جارحانہ انداز میں اس کی کلائی تھام کر تقریباً کھینچتے ہوئے اندر آ گیا تھا۔ اس کھینچا تانی میں فائقہ کے کندھے سے لگا بچہ مچل کر رونے لگا تھا، راحل راحل خدا کے لیے! وہ اب منت کرنے لگی تھی، لیکن وہ تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ اماں اور علیشبا کو آنے کا اشارہ کر کے گلاس ڈور دھکیلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے بیگم آفندی گردن اکڑائے کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی فائقہ پر نظر پڑی چونک کر بولی، فائقہ! راحل نے فوراً اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر اسے اپنے پیچھے کر لیا اور ان سے بولا، پہلے مجھ سے ملیں اسفندیار آفندی۔ فائقہ اس کے جھٹکے سے ابھی پوری طرح سنبھل نہیں پائی تھی کہ اس نئے انکشاف پر مزید چکرا گئی تھی۔ خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ بیگم آفندی کو فوراً لہجہ بدلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور زیادہ اس بات سے کہ شہری کی بیوہ کو تم نے اپنا لیا، اور میرے لیے کوئی انکشاف نہیں ہے۔ مجھے اول روز سے معلوم تھا کہ فائقہ تمہارے ساتھ گئی ہے۔ نہیں، فائقہ ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس میں بولنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا اور قریب کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ میرا خیال ہے شہری کی زندگی ہی میں تم دونوں نے پلان کر لیا تھا۔ بیگم آفندی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے فائقہ کے قریب آ گئیں، اور گو کہ اس وقت ان کا بچہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں، لیکن فائقہ کے اندر چونکہ یہی خوف تھا، اس لیے ان کے قریب آنے پر وہ بچہ بازوں میں بھیج کر جیسے پاگل سی ہو گئی۔ نہیں، میں بچہ نہیں دوں گی، یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ فائقہ! راحل فوراً اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑنے لگا، فائقہ ہوش میں آؤ، میرا بچہ، میرا بچہ! وہ چلاتے ہوئے اس کے بازوں میں جھول گئی تو بیگم آفندی نے فوراً بچہ جھپٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ اماں علیشبا اپنی جگہ حیران اور سہمی ہوئی کھڑی تھی۔